پاکستان تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل سفری ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست۔ پاک فوج ہماری ہے، سانحہ 9 مئی کی مزاحمت کرتی ہوں، میں شہید کی بہن ہوں، شہید کی بے حرمتی کیسے کر سکتی ہوں؟ آئیے دیکھتے ہیں زرتاج گل کی کہانی انہی کی زبانی۔ کی مذمت کرانا چاہتے تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ 9 مئی کی مذمت، میرا بھائی جاوید عالم شہید 9/11 کے بعد وار اور ٹیرر کے اندر شہید ہو چکا ہے۔ میں شہید کی بہن ہوں، 5 فٹ 10 انچ کا تھا جاوید عالم وزیر شہید کا۔ جاؤ جا کے اس کی قبر وزیرستان میں دیکھو، 6 فٹ سے زیادہ کی، کیونکہ اس کے ہاتھ جب اس طرح سٹیف ہو گئے تھے تو وہ نیچے واپس نہیں آتے تھے۔ ہم شہیدوں کا جو ہے میں نے اٹھائی ہوئی اپنے بھائی کی لاش، ہم شہیدوں کی بے حرمتی کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بوڑھے باپ نے پاکستان نہیں چھوڑا، میرے والدین نے پاکستان نہیں چھوڑا، میں نے پاکستان نہیں چھوڑا۔ میں پاکستان کی بیٹی ہوں، مجھے انصاف دیا جائے، مجھے الیکشن لڑنے دیا جائے، مجھے اریسٹ نہ کیا جائے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ کس ٹائم آئی بیل کے لیے آئیں؟ ابھی تک آپ کی بیل نہیں ہوئی، درخواست دائر ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ، پہلے تو میں میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری بات جو ہے میرے ورکرز تک، میرے لوگوں تک اور پاکستانیوں تک آپ پہنچا رہے ہیں۔ اس وقت الیکشن کی گہما گہمی ہے اور یہ وہ الیکشن ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں الیکشن لڑ رہی ہوں یا میں کوئی جنگ لڑ رہی ہوں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک پڑھی لکھی بیک گراؤنڈ ہونے کے ناطے سرداروں کا مقابلہ کیا، میں نے فیوڈلز کا مقابلہ کیا ہے۔ میں نے 2018 میں جو ہے وہ فیوڈلز کو ہرایا اور میں ایک نظریے کے اوپر آئی ہوں۔ یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے الیکشن لڑنے دے دیا جائے۔ میرے جو وہ تھے الیکشن کے نامینیشن پیپرز تھے، وہ تو ایک الگ جنگ تھی کہ نامینیشن پیپرز پہلے میرے ایکسیپٹ نہیں ہو رہے تھے، پھر میں نے نامینیشن پیپر جا کے جمع کرائے، میرے جو پروپوزر اور سیکنڈر تھی وہ خواتین تھی، ان کو اریسٹ کیا گیا۔ پھر جس وہاں پہ میں یوں سمجھے کہ الیکشن کمیشن کا جو پورا ایک آفس تھا ڈیرہ غازی خان میں، وہ پورا کا پورا یرغمال ہو چکا تھا۔ میں نے اس وقت بھی کہا کہ اس خواتین کو، میری پروپوزر اور سیکنڈر کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ خواتین ہے ڈیرہ غازی خان میں، انہوں نے ہمت کی اتنے مشکل میں کہ وہ میری پروپوزر اور سیکنڈر بنی ہیں۔ اس کے بعد کسی گراؤنڈ پہ، پی او گراؤنڈ پہ جو ہے میرے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں NA 185 ڈیرہ غازی خان سے۔ اور میں نے تب بھی چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اور میں نے چیف جسٹس صاحب کو اور میں نے پاکستان کے تمام اداروں کو اپیل کی کہ میرا حق ہے کہ میں الیکشن لڑوں۔ میں پاکستان کی شہری ہوں، میں نے پاکستان میں کبھی کوئی قانون نہیں توڑا، میں نے تو کبھی ٹریفک کا سگنل بھی زندگی میں نہیں توڑا۔ اور اپنے دور حکومت میں نے 38 مہینوں میں جس طریقے سے ڈیرہ غازی خان کو میں نے جس طریقے سے ریپرزینٹ کیا، کبھی کسی نے اتنا ریکارڈ کام نہیں کرایا کہ میں نے ڈیرہ غازی خان میں 38 مہینوں میں 4.5 بلین کا میں نے کارڈیالوجی ہاسپٹل بنوایا، 4.3 بلین کا میں نے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنوایا، میں نے وہاں پہ خواتین کے لیے پارک بنوایا، پہلے خواتین کی وومن یونیورسٹی بنائی۔ تو میرا رائٹ ہے کہ میں دوبارہ سے الیکشن لڑوں، لیکن میرے نامینیشن پیپر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے گئے، وہ ٹرائیبیونل میں گئے اور ٹرائیبیونل کے اندر میری PO گراؤنڈ تھی کہ میں کورٹ کے اندر سرنڈر کروں۔ میں پاکستان کی ایک شہری ہوں اور میں پاکستان کے آئین کے اوپر، قانون کے طور پر، قانون کے اوپر میں بالکل بلیو کرتی ہوں۔ اور میں نے کورٹ میں آ کر یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں نے آ کے سرنڈر کیا۔ میں صبح 8 بجے سے اپنے وکلاء کے ساتھ آئی ہوں۔ ویسے تو پنجاب میں کوئی ایسا شاید تھانہ نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ میرے خلاف کوئی FIR نہ کی گئی ہو۔ اور میں یہاں پہ اپنے ہائی کورٹ سے انصاف لینے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی FIR بھی ہے، چاہے وہ ناجائز ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ سیاسی ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ ہم الیکشن سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی میں نے اپنے قانون کی اور آئین کی پاسداری کی اور میں نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر آ جا کے سرنڈر کیا۔ میں صبح 8 بجے سے یہاں پہ آئی ہوئی ہوں، لیکن میری بیل لگی ہوئی ہے، میں نے مچل کے جمع کرا دیے ہیں، لیکن اس کے میں رجسٹری آفس یہاں پہ گئی ہوں اور کارڈیالوجی ہاسپٹل بنوایا، 4.3 بلین کا میں نے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنوایا، میں نے وہاں پہ خواتین کے لیے پارک بنوایا، پہلے خواتین کی وومن یونیورسٹی بنائی۔ تو میرا رائٹ ہے کہ میں دوبارہ سے الیکشن لڑوں، لیکن میرے نامینیشن پیپر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے گئے، وہ ٹرائیبیونل میں گئے اور ٹرائیبیونل کے اندر میری PO گراؤنڈ تھی کہ میں کورٹ کے اندر سرنڈر کروں۔ میں پاکستان کی ایک شہری ہوں اور میں پاکستان کے آئین کے اوپر، قانون کے طور پر، قانون کے اوپر میں بالکل بلیو کرتی ہوں۔ اور میں نے کورٹ میں آ کر یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں نے آ کے سرنڈر کیا۔ میں صبح 8 بجے سے اپنے وکلاء کے ساتھ آئی ہوں۔ ویسے تو پنجاب میں کوئی ایسا شاید تھانہ نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ میرے خلاف کوئی FIR نہ کی گئی ہو۔ اور میں یہاں پہ اپنے ہائی کورٹ سے انصاف لینے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ
انصاف جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی FIR بھی ہے چاہے وہ ناجائز ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ سیاسی ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ ہم الیکشن سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کے باوجود بھی میں نے اپنے قانون کی اور آئین کی پاسداری کی اور میں نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر آج آ کے سرنڈر کیا. میں صبح 8 بجے سے یہاں پہ آئی ہوئی ہوں، لیکن میری بیل لگی ہوئی ہے، میں نے مچل کے جمع کرا دیے ہیں. لیکن اس کے میں رجسٹری آفس یہاں پہ گئی ہوں اور باقاعدہ میں نے کہ میرے وکیل وہاں پہ گئے کہ مجھے جو ہے یہاں سے عدالت سے ریلیف دیا جائے. لیکن صبح سے لے کر ابھی تک آپ کے سامنے کہ رات ہو گئی ہے. جج صاحب میرا خیال ہے کہ شاید اسلام آباد کسی کمیشن کے سلسلے میں گئے ہوئے یا میٹنگ کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں. کہ مذمت کرانا چاہتے تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. 9 مئی کی مذمت، میرا بھائی جاوید عالم شہید 9/11 کے بعد وار اور ٹیرر کے اندر شہید ہو چکا ہے. میں شہید کی بہن ہوں، میں شہید کی بہن ہوں. 5 فٹ 10 انچ کا تھا جاوید عالم وزیر شہید کا. جاؤ جا کے اس کی قبر وزیرستان میں دیکھو. 6 فٹ سے زیادہ کی، کیونکہ اس کے ہاتھ جب اس طرح سٹیف ہو گئے تھے تو وہ نیچے واپس نہیں آتے تھے. ہم شہیدوں کا جو ہے میں نے اٹھائی ہوئی اپنے بھائی کی لاش. ہم شہیدوں کی بے حرمتی کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بوڑھے باپ نے پاکستان نہیں چھوڑا، میرے والدین نے پاکستان نہیں چھوڑا، میں نے پاکستان نہیں چھوڑا. میں پاکستان کی بیٹی ہوں، مجھے انصاف دیا جائے، مجھے الیکشن لڑنے دیا جائے، مجھے اریسٹ نہ کیا جائے. میں نے کوئی جرم نہیں کیا.